اس ڈی وی ڈی میں آپ محمد اقبال صاحب آگرہ کی ملاقات جدہ کے احباب سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ڈی وی ڈی مورخہ 7 مئی سن 2011 کو جدہ میں فیصل بدایوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، بہت عرصے کے بعد۔ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچا جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جادہ حق پر گامزن کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اور حق و باطل اور صراط مستقیم و صراط شیطان پر چلنے کا فرق یہی ہے کہ حق اور صراط مستقیم کی طرف ترغیب و رہنمائی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اور باطل کی طرف یا شیطانی راستوں اور ان مذاہب کی طرف جو اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے، ان کی طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام شیطان لعین اور اس کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ آج اپنے آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، لیکن قرآن و سنت سے دور رہ کر اپنے آپ کو شیطان اور کتے بلیوں میں شمار کروانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر کفر و شرک کا غلبہ ہے۔ کفر و شرک اپنی کثرت کی بنا پر چھایا ہوا ہے۔ شرک کے حلقے قائم ہیں اور طاغوت اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اپنا مکروہ کھیل کھیلنے اور فساد زدہ ماحول بنانے میں پوری طرح مصروف عمل ہیں اور دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جہاں عالم کفر و شرک کے بارے میں یہ حقائق و شواہد درست ہیں، وہیں یہ امر بھی باعث مسرت و اطمینان ہے کہ عصر حاضر میں کفر و شرک کے اس گندے ماحول سے تعلق رکھنے والے پاکیزہ فطرت کے متلاشی، صالحیت پسند اور خوشبخت افراد کفر و شرک کو خیرباد کہہ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاتعداد افراد روز بروز کاروان توحید میں شامل ہو رہے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے ان سعادت مندوں پر جنہیں یہ توفیق ملی۔ آج کفر و شرک لرزبر اندام ہو چکا ہے۔ تمام مذاہب باطلہ کے سرکردہ افراد اہل توحید کی اس مسلسل اشاعت اور دعوت کو روکنے کے لیے اپنا نیٹ ورک فعال سے فعال کرنے میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر متحرک ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام ہیں۔ ماضی اور حال میں یہ ان کی ناکامی ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مستقبل میں بھی وہ بالیقین ناکام و نامراد ہی انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ماضی قریب میں متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں تاکہ دعوت توحید جو آج ان کے گھروں کو نور توحید سے منور کر رہی ہے اسے روک سکیں۔ ہم نے گزشتہ ایام میں بلکہ ماہ دسمبر سن 2009 میں کچھ شہروں کا دورہ کیا، صرف اس غرض سے کہ وہاں کے اہل توحید کا تعارف کرایا جا سکے۔ دوران سفر ہم دیوبند گئے، سہارنپور گئے، مظفر نگر اور علی گڑھ گئے، بڑوت اور دہلی گئے، دیگر شہروں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں کیں۔ یہ لوگ جو مختلف زبانوں کو بولنے والے ہیں، زبان میں હું એ બોલવા માંગુ છું કે બધા લોકોને મારી વિનંતી છે કે તમે એને જે
કુરાન સુન્નત છે, કુરાન સુન્નત પર ચાલો અને તહકીક કરો. બધાએ લોકો, બધાએ મુસલમાન ભાઈઓ તહકીક કરો. આ ફજાઈલ અમાલ, આ मुख्तलिफ ફજાઈલ सकाफ़तों से उनका ताल्लुक़ है. सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़ दीन कहलाने के लायक है तो अल्लाह का फरमान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं. खुद साख्ता मदाहिब अब सआदतमंदों को रोक नहीं पाएंगे. हम इस DVD के ज़रिए आपकी मुलाकात उन चंद अहबाब से करा रहे हैं जिनमें से बाज़ का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से रहा और बाज़ का उन मज़ाहिब से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं हैं. हमारी इस DVD का दामन बहुत तंग है. अगर जगह होती तो हम मज़ीद लोगों की तौबा की दास्तान यहाँ पेश करते, लेकिन ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद कहानियाँ जो हकीकत पर मबनी हैं आप तक हम नूर तौहीद TV के ताउन से पेश करते रहेंगे. जो अहबाब हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे उनका यहाँ ज़िक्र मुख्तसर होगा, क्योंकि एक ख़ास DVD हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हिंदुज़म से इस्लाम का सफ़र बयान किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि ये काविश दावत तौहीद के लिए अच्छी साबित होगी और तबलीग इस्लाम के लिए इसे देखने वालों में एक नया जज्बा और वलवला बख्शेगी. ये चंद लोग हमारी कुल कायनात नहीं हैं. अभी बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिनका आपसे तारुफ कराना बाकी है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं. उनकी आवाज़ हम आप तक अनकरीब ही पहुँचाएँगे. इससे कबल कि हम आपकी खिदमत में इंटरव्यू की शक्ल में मुलाकातें कराएँ, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन अहबाब का जिन्होंने इस कार खैर में हमारे साथ ताउन किया. काबिल मुबारकबाद हैं वो उलमा, वो दाई इस्लाम जो तौहीद की दावत को आम करने में मसरूफ़ है. कामयाब तरीन इंसान वही है जो क़यामत के दिन उठे और चंद लोग ऐसे भी हो जो वहाँ पर गवाही दे रहे हो, अल्लाह हम हिदायत के रास्ते पे आए तेरे इस बंदे की कोशिशों की वजह से. अल्लाह हम तौहीद की तरफ आए, तेरे इस बंदे ने दावत दी थी, तेरे इस बंदे ने किताब दी थी, इसने केसर दी थी, इसने CD दी थी, ये पकड़ के हमें दरूस पे लेकर आया था. लोगों अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक मेहनत करते जाइए. मुझे आखिर भाई का बयान किया हुआ वाक़या आपको सुना कर अपनी बात खत्म करता हूँ कि इंडिया के अंदर जब इस दफा वापस आए तो वहाँ कुछ लोगों से जो राह तौहीद के राही बने इंटरव्यू किया. उसमें एक साथी कहता है मैं सड़क के किनारे खड़ा, एक अंधा भी वहाँ पर खड़ा हुआ. मैंने कहा मैं भी सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, क्यों ना इस अंधे को भी मैं सड़क क्रॉस करवा दूँ. मैं उसकी उंगली पकड़ के रोड के उस तरफ ले जाता हूँ. जब वहाँ पर पहुँचता हूँ वो नाबीना मेरे हाथ को पकड़ लेता है, जो आंखों का नाबीना और दिल का बीना था. उसे कहता है कि भाई तूने मेरी बड़ी मदद की, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया, अब मेरा ये हक बनता है मैं भी तुझे सही रास्ता बाद हैं सऊदी अरब के मकातिब जालियात के ज़िम्मेदारान और वो मुबल्लिगीन इस्लाम जिनकी काविशों से नूर तौहीद हमारे घरों को शिर्क के अंधेरों से पाक कर रहा है. काबिल मुबारकबाद हैं वो इदारे जो अल्लाह के दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं. हम उन अहबाब की खिदमत में एक बात और अर्ज़ करना चाहते हैं जो शाहराह ईमान पर गामज़न हुए हैं, जिन्होंने बातिल के मद्दे मुकाबिल में हक़ को कबूल किया है कि हक़ हमेशा से इस लायक है कि उसे इख्तियार किया जाए, क्योंकि हक़ सही और सादिक हुआ करता है. आज आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर तमाम दुनिया भी इससे मुनहरिफ हो जाए तब भी ये हक़ जिसे आपने कबूल किया है वो हक़ ही रहेगा, क्योंकि उसका हक़ होना इस शर्त से मशरूत नहीं कि दुनिया उसको माने. दुनिया का मानना न मानना हक़ व बातिल के फैसले का मायार हरगिज़ नहीं है. अगर दुनिया हक़ को नहीं मानती तो हक़ नाकाम नहीं है, बल्कि नाकाम और खसारे में वो लोग हैं जो हक़ से दूर हैं. मसाइब हक़ पर नहीं बल्कि अहले हक़ पर आया करते हैं, लेकिन जो लोग सूझबूझ के साथ ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें हर हाल में हक़ पर कायम रहना है, वो मसाइब और आजमाइश में मुब्तला ज़रूर हो सकते हैं मगर नाकाम नहीं. लिहाजा लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाए. हमारा काम अंधेरों में तौहीद के चिराग रोशन करना है. हमारा काम एक ऐसे चिराग को जलाना है जो शिर्क व बिदात के दबीज़ अंधेरों को चीरते हुए नूर तौहीद को फैलाता चला जाए. बकौल शायर, बिदात के इस दौर में हक़ का है तकाज़ा, बिदात के इस दौर में हक़ का है तकाज़ा,
مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے۔ لہذا ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں حق کے ساتھ رہیں گے اور اللہ سے یہی دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں ہم بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ جدہ کو حرمین شریفین کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہاں اس شہر میں جو مقیم ہیں وہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ہر اس شخص کو توحید کی دعوت دیں جو یہاں سے گزرتا ہے۔ حرمین کے دروازے پر اپنے وجود کو غنیمت جانیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری دعوت پر ہزاروں اقبال پیدا کرے، کیونکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان وقتاً فوقتاً کچھ ایسی شخصیتیں آتی رہتی ہیں جو ماشاء اللہ بالکل سلف صالحین کا نمونہ رہتی ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک رہتا ہے۔ جس طریقے سے باطن کتاب اللہ سنت رسول سے معمول رہتا ہے، اسی طریقے سے ان کا ظاہر بھی کتاب و سنت کی تعلیمات سے معمول رہتا ہے۔ انہیں شخصیات میں سے آج ایک عظیم شخصیت ہمارے اقبال بھائی، جو آگرہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، دلی سے قریب میں ہے، وہاں کے رہنے والے بھی ہیں اور جمعیت اہل حدیث کے تقریباً سرگرم رکن بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی نے اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث ہی نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے، اسی وقت سے اپنے مشن میں کتاب و سنت کو رواج دینے میں اپنے جسم سے لے کر اور اپنی طاقت و قوت سے لے کر کے، اپنے مادی وسائل کے ساتھ لے کر کے بڑی عظیم خدمتیں انجام دیتے رہتے ہیں۔ نام تو یہ تو میں نے بہت پہلے ہی سنا تھا برادر واقع بھائی کے ذریعے سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آنے کے بعد شیخ سے بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ محترم کے زبان مبارک سے کچھ ہم لوگ بھی سنیں اور کچھ استفادہ کریں۔ میں یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن میں ایک مختصر سا تعارف اپنے محترم مہمان کے سامنے اس ادارے کی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ ایک خیری ادارہ ہے جس کو ہمارے چند نوجوانوں نے اعلان کلمت اللہ کے لیے ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے اس کو قائم کیا ہے، تاکہ ہمارے کچھ احباب جو یا تو بالکل لا علم ہیں، یا جن کے پاس تھوڑا موڑا علم ہے لیکن کتاب و سنت سے بالکل عالم ہیں، وہ لوگ یہاں پر آئیں اور مفت میں تعلیم بھی سیکھیں، لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں۔ اور اس کے لیے ایک ہونہار استاد جو سلفی عقیدہ المسلک اور مشرب اور الحمدللہ علم و عمل کا پیکر ہمارے حافظ عباد اللہ پاکستانی صاحب کو انتخاب کیا ہے۔ آپ کی شخصیت بظاہر دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی لگتی ہے، ابھی بالکل ایک دم نوجوان ہے ماشاءاللہ، حتیٰ کہ نوجوان ہے کیا ہے کہ ابھی تک محترم نے شادی تک بھی نہیں کیا ہے، اپنے آپ کی اعلان قربان بھی کر دیا ہے۔ ہاں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جلد شادی کرا دے، ہے نا؟ ہاں، آپ لوگ بھی دل سے آمین کہتے رہیے۔ تو یہ محترم ہمارے فجر کی بات سے لے کر کے 10-11 بجے رات تک کے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں،
وقتاً فوقتاً جیسے لوگوں کو فرصتیں ملتی ہیں آتے ہیں اور حافظ صاحب کی خدمت میں ذانوی طلب مستحق کر کے ان سے کچھ استفادہ کرتے ہیں. چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں اور کچھ معمر حضرات بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے حافظ صاحب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگرچہ مادی وسائل ضرور کمزور کچھ ہو لیکن الحمدللہ ان کی برکتیں تا قیامت قائم رہیں گی. اور اس سے جتنے افراد مستفید ہوتے ہیں واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ جن کی زندگی کچھ ایسے بوڑھے آتے ہیں جنہیں اپنی پوری زندگی شرک و بدعت و خرافات میں فنا کر دیا، کچھ ایسے علماء کے پیچھے اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ جن کے پیچھے اپنی ساری انرجی ختم کر دی لیکن سوائے بدعت و خرافات کے کچھ نہیں معلوم ہو سکا. آج الحمدللہ ایک ایسے نوجوان کی جانب کلام اس کو جب تہی کیا، انہیں اپنے حقیقی رب کو پہچانا، انہیں اپنے حقیقی نبی کو پہچانا، الحمدللہ اپنے دین کو پہچانا، اپنے اسلام کو پہچانا، اپنے قرآن کو پہچانا، اپنے حدیث کو پہچانا، اور ان کے سینے کتاب و سنت کی تعلیمات سے معمول ہو گئے. یہ ہمارے حافظ صاحب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے اذان کو اسی طرح سے بلند رکھے اور اسی طریقے سے جہاں بھی رہیں 14ویں چاند کی طرح سے چمکتے رہیں اور ان کا اثر، ان کی روشنی ہر بدعت و خرافات کے سیروں میں مرتکز ہو کر کے ان کے سینوں کی کتاب و سنت سے معلوم کر دے. تو بہرحال میں اپنے محترم مہمان صاحب سے اس کا یہی تعلق کرا رہا کہ مختصر ادارہ جو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے اور ہمارے وہ نوجوان کس طریقے سے 1000 روپیہ 1000 ریال ماہانہ جمع کر کے اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں، بیچارے انہیں کی ہمت ہے. تو بہرحال یہ اس ادارے کا مختصر تعارف ہے جو ہم نے اپنے مہمان کے سامنے بھی رکھ دیا ہے اور اپنے عاقل بھائی صاحب نے بھی رکھ دیا ہے. اور ماشاءاللہ کہ جتنے نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے پہلے شاید کتاب و سنت کے یہاں آنے کے بعد کچھ نام سنا ہو لیکن تعلیمات سے بالکل نواقف تھے. الحمدللہ جب سے اس میں آنا شروع ہوئے اور حافظ صاحب کے زیر سرپرستی تعلیم کا ماحول شروع کیا، ماشاءاللہ ان کے دل کتاب و سنت سے صرف معلوم نہیں ہوئے بلکہ میں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کسی بڑے سے بڑی احناف مولویوں کے سامنے لے جائیے، مناظرہ کرا دیجیے. میں کہتا ہوں ہندوستان کو کوئی آدمی چھوڑ دیجیے، ہمارے اسی نوجوانوں کو بٹھا دیجیے، انشاءاللہ فتح اور کامیابی آپ کو نصیب ہوگی. صفا کے ساتھ، صدر کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. عبادت بھلے کبھی غلط پڑھ دیں لیکن عبادت پڑھنے کے بتائیں گے فلاں کتاب فلاں صفحہ جس کو آج کرنے کو الہی صاحب تو چھوڑ دیجیے. لیکن کوئی حنفی عالم جس کی پوری زندگی اسی پہ گزر چکی ہے اس کو بھی نہیں مان کے ہمارے پیچھے رہتا ہے. وہ ہمارے نوجوان نے سورہ فاتحہ کی طرف سے اپنے زمانہ پر ازبر کر دیا ہے اور اتنا ازبر کر دیا ہے اسی ازبر نے ان کو اس لائق بنا دیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں سورج کے شعوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور ان کی کرنیں جن بدعت و خرافات کے چہروں پہ پڑتی ہیں ان کے کتاب و سنت سے معمول کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے کھلتا کھلتا رہے. اور اب میں تفصیل میں نہ جا کر کے یہ مختصر تعارف ادارے کا اپنے مہمان کے محترم کے سامنے کر دیا ہوں. اب میں اپنے مہمان محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں. عاقل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عاقل بھائی آئیں اور بہترین انداز میں ہمارے مہمان محترم کے متعلق ہم لوگوں سے تعارف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، یہ آج کی شام ہمارے لیے بڑی بابرکت انشاءاللہ تعالی صاحب